اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام جو اللہ کا خالص دین ہے اور اپنے اندر منفرد انداز کی تعلیمات لیے ہوئے ہے، کیونکہ اس کا سرچشمہ وحی الہی ہے اور قرآن کریم کے مخاطبین تمام انسان ہیں۔ قرآن کریم مختص نہیں ہے کسی خاص اسلام، اور جس کا محور قرآن کریم ہے یہ مختص نہیں ہے کسی خاص نسل یا کسی خاص انسان کے ساتھ، بلکہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ کسی بھی انسان کو قومیت کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، بلکہ فضیلت صرف اسی کے لیے جو اہل تقویٰ ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اور یہ آیا کا یہ حصہ در حقیقت شعار دین میں سے ہے، یعنی اسلام نے اس شعار کو بلند کیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، صاحب کرامت وہ ہے جو اہل تقویٰ ہیں، اور کوئی امتیاز کسی کو کسی پر حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے میں انقلاب لے کے آئے۔ یہ بنیادی چیز تھی جس کی وجہ سے انقلاب اسلامی برپا ہوا۔ مدینہ کی جو حجاز کی سرزمین سے شروع ہوا، مکہ کے اندر سے شروع ہوا اور پھر مدینہ تک پہنچا، اور وہاں پہ حکومت اسلامی قائم ہوئی، اور اس حکومت کی بنیادوں میں یہی چیزیں تھیں کہ یعنی یہ اسلام سب کے لیے، اس میں جو ہے اس کے مخاطبین تمام لوگ ہیں، اسلام سب کے حقوق کا برابر قائل ہے۔ البتہ اسلامی حکومت کے اندر خاص قوانین موجود ہیں جس کے تحت سارا نظام چلتا ہے۔ اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے جو عرصہ ہے، چند صدیاں ہیں، مسلمانوں نے یہ بنیادی تعلیمات اسلام کی فراموش کر دی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت آتی ہیں، وہ دنیا کے اندر دوبارہ اسی اسلام کو متعارف کرواتے ہیں کہ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، وہ دین اس کو متعارف کرواتے ہیں۔ اس وجہ سے امام کی تعلیمات کے اندر آپ دیکھیں گے وحدت کی بات ہے، اتحاد کی بات ہے، انسانیت کے ساتھ محبت کی بات ہے، بھائی چارے کی بات ہے، عقلانیت کی بات ہے، شعور کی بات ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دو چیزیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کی زندگی میں ہمیں محور نظر آتی ہیں، ایک انقلابی رویہ، یعنی انقلابی طریقہ کار، انقلابی طریقے سے کام کیا جائے، اور دوسرا تمام لوگوں کے اندر اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر وحدت اور اتحاد اور محبت۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں برنامہ ما برنامہ اسلام است، ہمارا آئین، ہمارا قانون اسلام ہے۔ وحدت کلمہ مسلمین است، ہمارے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام مسلمان ایک کلمے پہ اکٹھے ہوں۔ اتحاد ممالک اسلامی است، تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہوں۔ برادری با جمیع فرق مسلمین است، تمام مسلمان فرقوں کے ساتھ برادری والا سلوک رکھا جائے۔ در تمام نقاط عالم، اس پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہیں، وہ سب آپس میں متفق ہو جائیں۔ در سر تسارے جہان، پوری دنیا میں جہاں تک مسلمان ہیں وہ آپس میں اتحاد رکھے۔ حتیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ظالم حکومتوں کے خلاف بھی قیام کیا، حتیٰ امریکہ کے خلاف، امریکہ کو جو شیطان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ امریکہ جیسے ممالک انسانیت کا خون چوس رہے ہیں، انسانیت کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ انسانیت کا ڈر تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر۔ اس وجہ سے امام نے ان ظالمین کے خلاف پوری دنیا کو کہا کہ اٹھ کھڑے ہو، ان کے خلاف قیام کرو، تاکہ کسی کے حقوق پامال نہ ہو۔ انسانیت کسی کے اوپر کوئی ترجیح نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے، صرف ایک ہی دلیل ہے فضیلت کی، اور وہ تقویٰ ہے، جس کے اندر جتنا تقویٰ الہی پایا جائے گا۔ اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سب کے لیے تھے، سب کے ہیں، تمام انسانوں سے ان کا خطاب ہوتا تھا، تمام ملتوں سے ان کا خطاب ہوتا تھا، تمام ملتوں کو وہ مخاطب کرتے تھے، مستضعفین جہان کو، کمزور لوگوں کو، کہ اٹھ کھڑے ہو ان ظالموں کے خلاف اور ان کے خلاف قیام کرو۔ یعنی وہاں پہ مختص حتیٰ مسلمان بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمام انسانوں کو کہتے تھے اٹھو ان ظالموں کے خلاف جو تمہارا خون پی رہے ہیں، اور پھر خصوصاً مسلمان ممالک کو کہتے تھے کہ اپنے آپ کو بارڈرز کے اندر محدود نہ کرو، کیونکہ اسلام کی کوئی حد نہیں ہے، اسلام کی کوئی اس طرح حدود نہیں ہے کہ آپ اس کو بارڈرز کے اندر لے آؤ۔ نہ، اسلام سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، بلکہ اسلام تو کہتا ہے پوری دنیا کے اوپر ایک نظام ہو، ایک سسٹم ہو، اور وہ الہی سسٹم ہو، نظام اسلامی ہو۔ اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے جو کام کیا ہے یہ اس ظہور کے لیے ہے جس کے پر امام
زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، پوری دنیا میں عالمی نظام قائم کریں گے۔ اس وجہ سے مسلمان تمام انسانوں کے اندر رشتہ پایا جاتا ہے، تمام انسان، اور پھر تمام مسلمان خصوصاً ایک دوسرے سے بھائی چارے کا رویہ رکھیں۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا محور تھا، رکن اساسی تھا۔ تو جو بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو تھوڑا سا بھی پڑھے گا، اس کو یہ سمجھ میں لگ جائے گی کہ امام نے کن چیزوں کو بنیاد بنایا، انہی چیزوں کو بنیاد بنایا جس کو اسلام نے بنیاد بنایا، جس کو قرآن نے بنیاد بنایا، جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بنایا، جس بنیاد پر امیر المومنین علی بن ابی طالب نے حکومت کی۔ اور بنیادی ترین چیز یہی تھی کہ محبت، بھائی چارہ، اور خصوصاً مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور کوئی کسی کے اوپر بھی تجاوز کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے امام خمینی سب کے ہیں، تمام انسانوں کے ہیں، تمام مسلمانوں کے ہیں۔ کوئی بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو محدود نہیں کر سکتا، جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ کو بھی کوئی محدود نہیں کر سکتا کسی علاقے تک یا کسی محلے تک یا کسی نسل تک، بلکہ وہ سب کے ہیں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی سب کے ہیں۔ اس وجہ سے تمام دوستان کی خدمت میں عرض ہے، خمینی فار آل ٹویٹ کریں، وہ گلوبلی ٹرینڈ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔